بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. سورہ ملک سے آج کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے آخری سپارے کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی۔ چھوٹی چھوٹی بے شمار صورتیں 30ویں پارے کے اندر تھی، وہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ جب اتوار والے دن کے درس کے سلسلے کا آغاز ہوا تھا تو ہم نے یہ بات سامنے رکھی تھی اور ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ جو صورتیں عام طور پر ہم لوگ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، آپ حضرات کو بھی بس اوقات یاد ہوتی ہیں کہ بکثرت ان کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، انہی کا ہی ترجمہ، مطلب اور تفسیر بیان کرنے کی کوشش ہوگی۔ عام طور پر آخری سپارہ جو 30واں پارہ ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی صورتیں کثرت کے ساتھ سب ساتھیوں کو یاد ہوتی، اس لیے اول واحدے میں انہی صورتوں کا ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے عرض کیا، اور پھر اسی نیت سے پورے پارے کی تکمیل کر لی کہ ہر ایمان والے کو کم سے کم یہ 30واں پارہ تو مکمل یاد ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف آخر کی 10 15 20 صورتیں یاد ہیں، بس انہی کو ہی ہم بچپن سے لے کر 55 تک پڑھے جا رہے ہیں، مسلسل انہی پر اکتفا کیے ہوئے ہیں، تو یہ بڑی محرومی والی بات۔ اللہ کا کلام ہے، اس میں جتنا ہم مزید اہتمام سے یاد کر سکیں اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو 5 صورتیں یاد ہیں تو وہ 10 یاد کریں، 10 یاد ہیں تو 15 20 یاد کریں، اور کم سے کم 30واں پارہ ہم میں سے ہر آدمی کو یاد ہو۔ اسی طرح کچھ اس کے بعد ایسی صورتیں ہیں جو بڑی صورتیں ہیں لیکن عام طور پر لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، یا یاد تو نہ ہو لیکن ان کی طرف رغبت ہوتی ہے اور ان کی سمجھنے کا شوق ہوتا ہے، وہ صورتیں بھی انشاءاللہ تعالی اب ہم سلسلہ وار ان کا ترجمہ تفسیر عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی نشست میں تبارک الذی، جس کو سورہ ملک بھی کہا جاتا ہے، عام طور پر لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں، رات کو سوتے وقت بھی پڑھتے ہیں، اور احادیث مبارکہ سے بھی اس کے پڑھنے کی ترغیب آئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ سورہ واقعہ ہے، یعنی اس کے ناموں میں سے ایک نام واقعہ کا معنی آتا ہے بچانے والی، حفاظت کرنے والی۔ اس سورت کو سورۃ المنجیہ بھی فرمایا گیا ہے، نجات دینے والی سورت۔ یہ سورہ واقعہ یعنی حفاظت کرنے والی، منجیہ نجات دینے والی، اور مانعہ اللہ کے عذاب کو روکنے والی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس لیے اس سورت کے اسماء میں سے بھی یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، بڑی فضیلتوں والی سورت، عذاب قبر سے، قبر کے عذاب سے حفاظت کرنے والی سورہ مبارکہ یہ سورہ ملک ہے۔ تبارک الذی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایمان والا ایسا نہ ہو جس کا دل اس سورہ مبارکہ سے خالی ہو۔
ہر آدمی کے دل میں یہ سورہ مبارکہ محفوظ ہو. دل میں محفوظ ہونے کا مطلب کہ اس کو زبانی یاد کرنے کا اہتمام کریں اور بکثرت اس کی تلاوت کا اہتمام کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول رات کو سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کا تھا، تو اس لیے رات کو سوتے وقت یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کسی بھی وقت اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا اہتمام کر لیا جائے. قبر کے عذاب سے جو سب سے پہلی منزل ہے، سب سے پہلی گھاٹی ہے، اگر اس میں ہم کراس کر گئے، پاس ہو گئے، امید ہے کہ اللہ آگے کے مراحل میں بھی ہمیں کامیاب فرمائے. اور اگر یہیں پر اگر ہماری پکڑ اور گرفت ہو گئی تو آگے کے مراحل میں بھی بچنا بہت مشکل ہو جائے. تو اللہ جل شانہ پہلے مرحلے کے اندر حفاظت فرماتے. بعض روایات کے اندر آتی جب عذاب کا فرشتہ مردے کے پاس آتا ہے، یہ سورہ مبارکہ اس کے سر کی طرف سے بھی آ جاتی ہے، پیروں کی طرف سے بھی آ جاتی ہے، دائیں بائیں سے ہر طرف سے اس کی حفاظت کرتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ سے کہ اللہ یہ مجھے پڑھنے والا تھا، میری حفاظت کرنے والا تھا، آج آپ بھی اس کی حفاظت کیجیے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش بھی ہے بھائی ہر آدمی اس سورت کو یاد کرنے کا اہتمام کرے. اور بعض روایات کے اندر یہ بھی فرمایا گیا کہ قرآن کریم کے اندر 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورہ مبارکہ ایسی ہے جو اللہ کے عذاب سے اور آخرت کی پریشانیوں اور تکالیف سے نجات دینے والی ہے. اور وہ 30 آیتوں پر مشتمل سورہ مبارکہ یہ سورہ ملک ہے. تو ہر اعتبار سے فضائل والی یہ سورہ مبارکہ ہے. اور جن صورتوں کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو ان کی فضیلت عام طور پر ان کے مضامین کی وجہ سے ہوتی ہے. اس میں جو توحید کے دلائل، جو پیغام، جو نصیحت اور جو مضمون اللہ نے بیان کیا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس صورت کے اندر وہ فضیلت ہوتی. اس لیے جب اس صورت کے فضائل ہیں تو فضائل میں تلاوت کے ساتھ ساتھ کم سے کم اس کا مفہوم بھی سمجھنے کی ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا اور لذت بھی محسوس ہوگی. اور اللہ جل شانہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں ہم اور آپ کو، اللہ کیا نصیحت کر رہے ہیں، وہ نصیحت بھی ہمیں سمجھ میں آئے گی. رات کو سوتے وقت پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی دلچسپی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اس سورت کو پڑھ پائیں گے. طبیعت پر بوجھ نہیں بنے گی اور وہ مشقت کا باعث نہیں ہو. سورۃ الملک، ملک کا معنی بادشاہت کے، حکمرانی کے آتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت کے اندر لفظ ملک موجود ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی ذات بڑی شان والی ہے جس کے ہاتھ میں سارے جہانوں کی بادشاہت ہے. بیدہ الملک، ہر قسم کی قدرت، ہر قسم کا اختیار، ہر قسم کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا. لیبلوکم، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ یہ جانچ لے، تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرنے والا ہے. یہ زندگی اللہ کی طرف سے ایک امتحان کی چیز ہے بھائی. اللہ نے آزمانے اور امتحان دینے کے لیے زندگی رکھی. وہو العزیز الغفور، اس کا اقتدار بھی کامل ہے. الغفور، وہ بڑا معاف کرنے والا، بخشنے والا بھی ہے. الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تہ بتہ 7 آسمانوں کو پیدا کیا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کا نقص نہیں پاؤ گے، عیب نہیں پاؤ گے. فرجع البصر هل تری من فطور، پس اے لوگوں اپنی نگاہوں کو دوڑاؤ، کیا تم اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کی پھٹن، کسی قسم کا شگاف دیکھتے ہو؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار اپنی نگاہوں کو تم دوڑاؤ
यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर, तुम्हारी आंखें नाकाम और नामुराद होकर वापस लौट आएंगी, लेकिन अल्लाह की तख्लीक में कोई ऐब, कोई नुक्स, कोई शिगाफ, कोई फटन तलाश कर नहीं सकेंगी। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ अद्दुनिया बिमसाबीह, और हमने आसमान दुनिया को रोशन सितारों के साथ, रोशन चरागों के साथ मुज़य्यन कर दिया। वजअलनाहा रुजूमन लिशयातीन, और फिर इन सितारों को हमने शयातीन पर पत्थर मारने का जरिया बना दिया। वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर, और शयातीन के लिए हमने देखती हुई आग तैयार कर रखी। ये इब्तदाई 5 आयत का तर्जुमा था। इस सूरह मुबारक की पहली ही आयत के अंदर अल्लाह जल्ल शानो ने 4 बातें अपने वजूद के हवाले से बयान फरमाई। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, अल्लाह जल्ल शानो ने अपना वजूद साबित किया कि पाक है वो ज़ात, बड़ी शान वाली है। इससे अल्लाह का वजूद भी साबित होता है, अल्लाह जल्ल शानो का इख्तिदार और अल्लाह की बादशाहत और हुक्मरानी का भी पता चलता है। अल्लाह जल्ल शानो की शान की बुलंदी और अज़मत का भी पता चलता है। वहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, और चौथी बात अल्लाह जल्ल शानो का हर चीज पर कादिर होने का जिक्र। ये 4 बातें, अल्लाह के वजूद का जिक्र, अल्लाह जल्ल शानो की इख्तिदार, हुक्मरानी, बादशाहत का जिक्र, अल्लाह जल्ल शानो की उलूए मर्तबत और अज़मत और शान की बुलंदी का जिक्र है, और अल्लाह जल्ल शानो का हर चीज पर कादिर होना। ये 4 बातें अल्लाह जल्ल शानो ने अपनी जात के हवाले से फरमाई हैं। फिर उन पर दलील के तौर पर इंसान की जिंदगी और मौत को बयान फरमाया, आसमान और जमीन की तख्लीक को बयान फरमाया। आसमान के हवाले से आसमान का बेऐब होना, हर किस्म के नुक्स से, ऐब से खाली होना, ये अल्लाह ने इन 4 बातों की दलील के तौर पर बयान फरमाया। तो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वो जात बड़ी शान वाली है, बड़ी बरकतों वाली है। तबारक का माना बरकतों वाला, शान वाला, अजमत वाला क्या आते हैं। बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में बादशाहत है। यद अरबी जबान में वैसे तो हाथ को कहा जाता है, लेकिन अल्लाह जल्ल शानो के लिए इस किस्म का हाथ साबित करना जैसा कि इंसानों का है, ये जायज नहीं। हम और आप चीजों को पकड़ने में हाथों के मोहताज हैं, इख्तिदार को संभालने में हाथ के मोहताज हैं, बोलने में जबान के मोहताज हैं, देखने में आंखों के मोहताज हैं, सुनने में कानों के मोहताज हैं, सूंघने में नाक के मोहताज हैं, छूने में लम्स के मोहताज हैं। अल्लाह की जात इन सारी चीजों से पाक। इसलिए कुरान करीम में जहाँ जहाँ अल्लाह के लिए हाथ का जिक्र है, ये वजहुल्लाह, अल्लाह के लिए चेहरे का जिक्र है, ये अल्लाह जल्ल शानो के लिए इस्तिवा अलल अर्श, अर्श पर जलवा अफरोज होने का और अर्श पर बैठने का जिक्र है। इस किस्म की आयात को उलमा मुतशाबिहात कहते हैं। मुतशाबिहात का मतलब होता है जिनका माना तो मतलब मालूम है हमें, लेकिन हकीकत और कैफियत का हमें पता नहीं। और इस किस्म की आयात के हवाले से हमें यही अकीदा रखने का हुक्म है कि इनका माना मतलब वाज़े है, यद का माना हाथ के हैं, लेकिन इसकी कैफियत हमें नहीं मालूम कि अल्लाह का हाथ कैसा है, किस नौइयत का है, किस तरह का है। बस इसमें ये कह दिया जाता है कमा यलीक़ु बिशानिही, जैसा कि अल्लाह की जात की शाया निशान है, ऐसे ही हम इन चीजों को अल्लाह के लिए मानते हैं। चेहरा वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा किस नौइयत का है। वजह चेहरे को कहते हैं, लफ्जी माना तो हमें मालूम, लेकिन इसकी हकीकत क्या है, इसकी कैफियत क्या है, वो किस नौइयत का है, ये कैफियत हमें नहीं मालूम। इसमें हमें यही अकीदा रखने का हुक्म है कि कमा यलीक़ु बिशानिही, अल्लाह आपके लिए ये चीजें हैं, लेकिन कैसी हैं, जैसा कि आपकी शाया निशान है, जैसा कि आपकी जात के आली जात के मुनासिब है, ऐसे ही हम इन चीजों को मानते हैं। अल्लाह जल्ल शानो का अर्श पर जलवा अफरोज होना, इसमें भी इसी अकीदे को रखने का हुक्म है कि वो नशिस्त
عرش کے اوپر، کرسی کے اوپر کس طرح کی ہے، اس کی کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں، اس کی کیفیت کا ہمیں ہماری عقلوں کے اندر ادراک بھی نہیں ہو سکتا۔ کما یلیق بشانہ، اے اللہ یہ چیزیں آپ کی ذات کے لیے ہیں، لیکن جیسے آپ کے شایان شان ہو، آپ کی ذات کے مطابق ہو، ایسے ہی ہم ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں ید کا جو ذکر ہے یہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کے لیے ہاتھ تو مانیں، لیکن اس کی کیفیت اور اس کی حیت کا ہم کوئی خاص تصور قائم نہ کریں، بلکہ یہ کہیں کہ جیسے اللہ کی شایان شان ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی ذات بڑی شان والی ہے جس کے ہاتھ میں تمام جہانوں کی بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ صورت عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں احادیث مبارکہ کا یہ واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ غزوے کے اندر ایک جگہ حضرات صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، قیام کیا، ایک صحابی نے اپنا خیمہ قبر کے اوپر لگا دیا۔ قبر کا نام و نشان نہیں تھا، اس لیے انہیں پتہ نہ چل سکا کہ یہاں قبر ہے۔ وہ لا علمی میں انہوں نے اس قبر کے اوپر اپنا خیمہ لگا دیا۔ رات کو سوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قبر کے نیچے، زمین کے نیچے سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز سنائی دے رہی، اور باقاعدہ ان کے کانوں میں وہ آواز پڑ رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ یقیناً وہاں جو صاحب قبر ہوگا وہ اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوگا، جبھی اللہ جل شانہ قبر میں اس کی حفاظت اس سورت کے ذریعے فرما رہا ہے۔ اس لیے بڑی قدر و منزلت کی حامل یہ سورہ مبارکہ ہے بھائی، ہر آدمی اس کو یاد کرنے کا اہتمام کریں۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے ہماری زندگی اور موت کا مقصد بیان کرا۔ انسانی زندگی پر جو حالات پیش آتے ہیں ان میں سب سے جو اہمیت کی حامل جو حالات ہیں وہ یہی دو ہیں، ایک اس کی زندگی اور دوسرا اس کا موت۔ یہ دونوں اللہ نے پیدا کیے۔ خلق الموت، موت بھی اللہ نے پیدا کی، حیات اللہ نے زندگی بھی پیدا کی۔ یہاں کچھ علماء نے یہ بات بھی بیان کی، دیکھیے موت کا معنی تو ہے انسان کی زندگی کا ختم ہو جانا۔ موت کہتے ہیں انسان کی روح کا اس کے بدن سے نکل جانا، اس کی سانسوں کا ختم ہو جانا، اس کے اندر جو زندگی کے آثار تھے اس کا منقطع ہو جانا۔ تو موت تو ایک ایسی چیز ہے جو ختم ہونے کا نام، وہ پیدا ہونے والی چیز تو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ موت کے پیدا کرنے کا ذکر کیسے فرما رہے ہیں کہ ہم نے موت کو پیدا کیا، جبکہ موت تو ختم ہونے والی چیز ہے، انسان کی زندگی کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ پیدا تو وہ چیز کی جاتی ہے جس کا وجود ہوتا ہے، جو موجود ہوتی ہے، نہ کہ ختم۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے موت اور زندگی دونوں کو در حقیقت خاص شکلوں میں پیدا کیا۔ بعض حضرات صحابہ سے منقول ہے کہ جو موت ہے وہ ایک مینڈے کی شکل کی ہے، اور جو انسان کی زندگی ہے یہ ایک گھوڑے کی شکل میں اللہ نے پیدا کی۔ کل قیامت والے دن جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت جو ایک مینڈے کی شکل میں ہوگی، پل صراط پر لا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، جس سے جہنمیوں کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ جب کہا جائے گا کہ اب کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ تمہیں یہی رہنا ہے، تو ان کی آہ و بکا، رونے، چیخنے چلانے میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور جنتیوں کی خوشیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا جب وہ دیکھیں گے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نعمتیں ہمیں اور میسر آئیں گی۔ اس لیے موت بھی ایک طرح سے وجود رکھنے والی چیز۔ الذی خلق الموت، اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو بھی پیدا کیا، لیکن اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے میرے دوستوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ امتحان لے، لیبلوکم تمہاری آزمائش کرے۔ ابتلا ہمارے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے بھائی، ابتلا مصیبت کو کہا جاتا ہے،
ابتلا تکلیف کو کہا جاتا ہے، پریشانی کو کہا جاتا ہے۔ وہ ایک اللہ جل شانہ نے جو زندگی اور موت رکھی ہے یہ ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے، کون اس میں کھرا اترتا ہے، کون اس میں ناکام ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ میں کتنا اللہ کی اس امتحان میں کامیاب ہوا ہوں اور کتنا میں ناکام ہوں۔ اور کامیابی اور کامرانی کا پتہ کیسے چلے گا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون اچھا عمل کرنے والا، کون اچھا عمل کرنے والا۔ وہ کہ اس زندگی کے اور اس موت کے دینے کا مقصد بھی اللہ کا یہی جانچنا ہے کہ کون بہتر اور اچھا عمل کرنے والا۔ یہاں الفاظ پر آپ غور کیجئے گا کہ اللہ یہ فرما رہے کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ دیکھے کہ کون اچھا عمل کر رہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کر رہا ہے، اکثر عملہ نہیں ہے، احسن عملہ ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کو زیادتی مقدار اور تعداد کی کثرت مطلوب نہیں ہے، اللہ کو حسن مطلوب ہے کہ جو بھی کریں تھوڑا کریں لیکن اچھے انداز سے کریں، خوبصورتی کے ساتھ کریں، 2 رکعت پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ یہ ان 4 20 8 رکعتوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے اللہ کے نزدیک جو تیزی کے ساتھ جان چھڑانے والے انداز سے پڑھی گئی۔ تو ہر عمل کے اندر حسن، ہر عمل کے اندر حسن، اس کے اندر خلوص کی مقدار سے، اس کے اندر اطمینان اور سکون کی مقدار سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ زندگی اور موت پیدا کی لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ تو احسن عملہ وہی شخص کہلائے گا جس کی عبادات بھی صحیح طریقے سے ہوں، جس کے معاملات بھی صحیح طریقے سے ہوں، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو، گناہوں سے وہ اجتناب کرتا ہو، یہی شخص احسن عملہ بہترین عمل کرنے والا کہلائے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے اور وہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ تو اعمال کے اندر میرے دوستوں کثرت مطلوب نہیں ہے، اعمال کے اندر حسن مطلوب ہے۔ اس لیے اللہ جتنی بھی عبادات کی توفیق دے، جو حضرات حج پر جا رہے ہیں وہ بھی حج کی عبادت کے اندر احسان کو ملحوظ رکھیں، جو حضرات قربانی کر رہے ہیں، جو حضرات نماز پڑھ رہے ہیں، جو حضرات روزے رکھ رہے ہیں، جو حضرات زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی، ہر عمل کے اندر احسان کو مطلوب رکھیں۔ بعض روایات کے اندر آتا احسان کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے چند سوالات کیے تھے انسانی شکل میں آ کر، یا رسول اللہ مل احسان، اللہ کے رسول بتلائے کہ یہ احسان کیا ہے۔ اللہ اسی کا حکم دے رہے ہیں پر احسن عملہ، ہر عمل کو احسان کے ساتھ کرو۔ یہ احسان کیا چیز ہے؟ حضور علیہ السلام نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کم سے کم یہ عقیدہ بنا لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو ہر عبادت کو اس طرح کرنا ہے میرے دوستوں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت پیدا کرنا مشکل ہے، کم سے کم یہ کیفیت تو پیدا کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، میری عبادت کو دیکھ رہا ہے، میری خلوت کو بھی دیکھ رہا ہے، میری جلوت کو بھی دیکھ رہا ہے، میری تنہائیوں میں بھی میرا اللہ ہے، میرے جلوت میں بھی میرا رب میرے ساتھ ہے، ہر دم ہر وقت ہر گھڑی اللہ کی نگاہیں میرے ساتھ ہے۔ یہ کیفیت اگر آدمی پیدا کرے، ہر عمل کے اندر حسن آ جاتا ہے، ہر عمل کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے، ہر عمل کے اندر احسان کی صفت پیدا ہو جاتی، پھر ریا و نمو سے دور بھاگتا ہے، وہ اعمال کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے رضا کے لیے انجام دیتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ الذي خلق، اللہ جل شانہ نے اپنے وجود کی دلیل کے طور پر 7 آسمانوں کا ذکر فرمایا کہ تہبتے طباق کا معنی تہبتے کے آتے ہیں،
اور طباقہ کا معنی برابر سرابر کے آتے بھی ہیں۔ تو تہبتین اوپر تلے اللہ نے 7 آسمانیں پیدا کی، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے برابر سرابر 7 آسمان پیدا کیے۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اللہ کی تخلیق کے اندر، رحمان کی تخلیق کے اندر کوئی نقص نہیں پاؤ۔ یہ صدیوں سے، سالہ سال سے، ہزاروں سال سے یہ آسمان و زمین، چاند سورج ستارے، اس پورے نظام کو ہم دیکھ رہے ہیں، ذرہ برابر بھی مدار ہے کہ جس میں کمی آئی۔ یہی فرق ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق میں اور رحمان کی تخلیق میں۔ انسان کوئی چیز بناتا ہے، بھلے وہ کتنی ہی معیاری کیوں نہ بنائے، کچھ وقت کے بعد اس کو ٹیوننگ کی ضرورت پیش آتی ہے، کچھ وقت کے بعد اس کی جو ہے سروس کی ضرورت پیش آتی ہے، اوور ہالنگ کی ضرورت پیش آتی ہے، کام کاج کی ضرورت پیش آتی ہے، پرزے تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، کئی طرح کی ماجرہ کام اس کے اندر نکل آتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے اللہ کی تخلیق پر ہزارہ برس گزر گئے، کبھی ٹیوننگ کی ضرورت نہیں پیش آئی، کبھی پرزے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، کوئی دنیا کا کوئی فرق اس کے اندر کوئی نقص کجی اور عیب کو تلاش نہیں کر پایا۔ یہی فرق ہے، اللہ جل شانہ اسی فرق کی طرف اشارہ فرما رہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تم رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت یعنی نقص دیکھتے ہو؟ فرجع البصر، دوبارہ دیکھو، دوبارہ دیکھو، هل تری من فطور، یا تمہیں کہیں کوئی پھٹن، کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ فطور، فطرہ کا معنی پھٹنے کے آتے ہیں، کوئی شگاف، کوئی پھٹی ہوئی چیز تمہیں نظر آتی؟ ثم ارجع البصر کرتین، بار بار دیکھو، اپنی نگاہوں کو گھما کر دیکھو، اور بار بار اپنی نگاہوں کو گھماؤ۔ ینقلب الیک البصر خاسئہ، تمہاری آنکھیں نامراد واپس لوٹ آئیں گی، وہ حسیر، اور وہ مایوس ہوں گی، ناکام، نامراد ہوں گی۔ خاصیہ کا معنی آتا ہے ویسے ہی لوٹ آئے گی، بے مقصد لوٹ آئیں گی، وہ حسیر، اور وہ جو ناکام، نامراد ہوں۔ یعنی انسان جتنا کوشش کر لے اللہ جل شانہ کی تخلیق کے اندر کوئی نقص، کوئی عیب و تلاش نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ، مصابیح، مصباح چراغ کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد روشن ستارے ہیں۔ ان روشن ستاروں کے ذریعے ہم نے آسمان کو مزین کیا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جو نیلا ہمیں نظر آ رہا ہے یہی آسمان ہو۔ بعض فلاسفہ یا ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان نہیں ہے، بلکہ ہماری نگاہوں کی انتہا ہے، یہ ہماری نظر کی جو پہنچ ہے بس وہ یہیں تک ہے، اس سے آگے چونکہ ہمیں دکھتا نہیں ہے، اس لیے ہمیں نیلا نیلا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب اگر مان بھی لیا جائے تو اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ یہ جو ہمیں دکھ رہا ہے یہی آسمان ہے، اس کے اوپر ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی ہوگا، جو پہلا آسمان ہوگا وہی آسمان دنیا ہوگا، اور اس کو مزین کیا ہم نے روشن ستاروں سے۔ تو ستاروں کے ساتھ مزین کرنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ستارے آسمان کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں، ہوا میں اس طرح معلق ہوں کہ وہ آسمان کے ساتھ جڑے بھی نظر آئیں اور آسمان کی خوشنمائی کا باعث بھی بنے، یہ اس کے اندر حسن پیدا کرتا ہے۔ پھر ان روشن ستاروں کا دوسرا مقصد، پہلا مقصد تو آسمان کی تزئین اور آرائش تھی، دوسرا مقصد وجعلناها رجوما، کہ انہی کو ہم نے رجم کا معنی پتھر مارنے کے آتے، انہی کو ہم نے شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بنا۔ پہلے زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جنات اور شیاطین آسمانوں میں چلے جایا کرتے تھے، اور پھر وہاں جا کر بس اوقات فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے جو آنے والے حالات اور واقعات اور پیش گوئیوں سے متعلق ہوتی۔ پھر وہ باتیں سن کر اپنے چیلوں کو یا اپنے متعلقین کو، جو نجومی، جادوگر، ساحر قسم کے لوگ تھے، ان کو بتا دیا کرتے تھے، اور وہ نجومی اور جادوگر قسم کے لوگوں کو بتا کر لوگوں کو اس عقیدے بنانے پر مجبور کرتے کہ انہیں غیب دانی یا غیب کا علم حاصل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد جنات اور شیاطین کو آسمان کے قریب جانے سے روک دیا گیا، اور اگر کوئی جانے کی کوشش کرتا تو یہ ستاروں کے ذریعے ان کو مارا جاتا، اور اس تیزی کے ساتھ مارا جاتا کہ وہ ہوا میں رگڑ کھا کر
ایک انگارے کی شکل میں، شعلے کی شکل میں تبدیل ہو جاتے، جس کو شہاب ثاقب کہا گیا۔ لوگ اس کو ستارہ ٹوٹنا بولتے ہیں۔ در حقیقت وہ پتھروں کے ذریعے شیاطین اور جنات کو فرشتے مار رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس تیزی کے ساتھ ان کی طرف لپکتے ہیں کہ ہوا میں رگڑ کھانے کی وجہ سے وہ بسم ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، اور جلنے سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے اس میں ستارہ کوئی ٹوٹ گیا، تو در حقیقت ستاروں کا ٹوٹنا نہیں بلکہ ان کے ذریعے شیاطین کو مارنا ہوتا۔ انسان اگر تیزی کے ساتھ میدان میں بھی دوڑ لگاتا تو جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے، تو ہمارے تیز دوڑنے کی رفتار تو پھر بھی وہ کم ہوتی ہے۔ جو فضاؤں کے اندر تیرتے ہوئے جو اجرام فلکیہ یا پتھروں کے ٹکڑے ہیں، شہاب ثاقب ہے، ان کی رفتار کہیں زیادہ ہوتی، وہ اس تیزی کے ساتھ فضا میں رگڑ کھاتے ہیں کہ آگ لگ جاتی ہیں اور جل کر بھسم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی شیاطین اور جنات کو ان کے ذریعے بھگا دیا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے دوسرا مقصد اس کو یہی بتلایا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ ان ستاروں کے حوالے سے لوگوں کی بدعقیدگیاں بھی ہیں بھائی۔ بہت سے لوگ یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اگر ستاروں کو ٹوٹتا ہوا دیکھو تو جو دعا مانگو، جو مراد مانگو پوری ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی باتوں کا نجومیوں یا کاہنوں کے پاس تو تصور ہو سکتا ہے، قرآن اور سنت کے اندر اس قسم کی کسی بات کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ نہ ستاروں کی چال کے ساتھ انسان کی زندگی کے احوال کا دار و مدار ہے، اور نہ ہی ستاروں کے گرنے یا ٹوٹنے کے ساتھ یا ان کے چلنے کے ساتھ انسان کی زندگی کے احوال کا دار و مدار ہے۔ یہ سب اللہ جل شانہ کے حکم کے تابع ہیں، جس طرح خود انسان کی زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ تو ہماری حاجات، ہماری ضروریات، ہماری تمنائیں، ہماری مرادیں ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں، یہ خود اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ کے مقابلے میں ہماری حاجات کو پورا کرنے کی کیسے ان کے اندر استطاعت؟ یہ تو انسان کی کم عقلی ہے کہ رب کو چھوڑ کر رب کی بنائی ہوئی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، جو اصل خالق اور مالک ہے اس کے پیچھے نہیں دوڑتا۔ انگنت قسم کی مفسدانہ قسم کے نظریات ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا پرندوں کو دانا ڈال رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ چیلوں کو جو ہے نا گوشت کھلا رہے ہوتے ہیں۔ پرندوں کو دانا ڈالنا یا ان کو گوشت ڈال دینا فی نفسی ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کے پس منظر میں جو بدعقیدگی ہوتی ہے نا، اس سے ہماری یہ حاجت پوری ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا روڈوں پر دانے لیے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے، حرم کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کبوتروں کو دانا ڈالتے ہیں، اور اس میں بھی یہی بدعقیدگی ہوتی ہے لوگوں کی، یہی بدعقیدگی ہوتی ہے کہ ان کو دانا ڈالیں گے تو ہماری حاجات پوری ہوگی۔ اللہ کے بندو، جس گھر میں تم آئے ہو، جس رب کے گھر میں آئے ہو، وہی ہماری حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ ان میں اللہ نے یہ چیزیں تھوڑی رکھی ہیں، تو جس نظریے اور عقیدے کی طرف وہاں ڈالی جاتی ہیں وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ یہاں اگر ڈالی جائیں راستوں میں کبوتروں کو، اس طرح پرندوں کو ڈالی جائیں، اگر اس بدعقیدگی کے ساتھ ڈال لیں تو وہ بھی ناجائز۔ اپنے گھر میں انتظام کر لیں، گھر کے اوپر ڈال لیں، پرندے آ کر کھا لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر اس نظریے کے ساتھ کر رہے ہیں، اس نظریے کے ساتھ چیل کبوں کو کھلا رہے ہیں، اس سے ہماری جو ہے نا حاجتیں پوری ہوں یا ہم سے مصیبتیں اور بلائیں ٹل جائے، یہ سب بدعقیدگی ہے۔ تو ستاروں کی چالوں میں اور ان چیزوں کے اندر اللہ نے کچھ نہیں رکھا۔ وَأَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، جنات شیاطین کے اللہ فرماتا ہے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ آگے اہل جہنم اور جہنمیوں کو ملنے والی سزاؤں کا ذکر ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔